بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے چکن گونیا پر کہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا کیا تکلیف مریض کو ہوتی ہے، اس کا دورانیہ کتنا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اس سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے۔ تو چکن گونیا سے متعلق معلومات آج آپ حاصل کریں گے، کچھ آپ کو اویئرنیس ہو جائے گی، آگہی ہو جائے گی، تو آپ کو اور آپ کے جاننے والوں کو جو چکن گونیا کا شکار ہیں انہیں اس معلومات سے کافی فائدہ ہو جائے گا، اور جو اس کا شکار ہو گئے ہیں وہ یہ دورانیہ بخار کا اور تکلیف کا وہ بآسانی گزار لیں گے، کیونکہ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم ہے تو آپ اس سے بآسانی نمٹ لیں گے، اور لا علمی میں کافی پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو آج ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے چکن گونیا سے۔ تو اکثر مریض میرے پاس آتے ہیں بے انتہا تکلیف، جوائنٹ پین، پٹھوں میں درد، کمزوری، نکاہت، بے انتہا کمزوری۔ اچھے خاصے نوجوان جو ہیں وہ ویل چیئر پہ آتے ہیں۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ رکشے میں کسی طرح گھر سے بیٹھ تو جاتے ہیں، لیکن رکشے سے نکلنا ان کا مشکل ہو جاتا ہے۔ بمشکل تمام انہیں بیڈ پہ شفٹ کرتے ہیں۔ بیڈ پہ شفٹ کرنے کے بعد جو ہے جب ان کا درد وغیرہ ٹھیک کرتے ہیں، کچھ فلوئڈ دیتے ہیں، درد کی دوائی دیتے ہیں، اتنی نکاہت ان میں آ جاتی ہے کہ بالکل بے سود ہو کے وہ بستر پہ ایسے گرے رہتے ہیں۔ بلکہ ایک مریض تو میرے پاس ابھی ایک ہفتہ پہلے آیا تھا، نوجوان لڑکا 17-18 سال کا، اسے بھی دیا ٹریٹمنٹ، فلوئڈ بھی لگایا، آئی وی ڈرپ بھی لگائی، ڈی ہائیڈریشن تھا انہیں، کمزوری تھی، درد کی دوائی بھی دی، بخار بھی اترا، لیکن وہ اتنا نکاہت میں گرا ہوا تھا، کوئی ریسپونس نہیں دے رہا تھا، بالکل بے سود۔ گھر والے ہلا رہے، ہاتھ ہلا رہے، نہ پلک جھپک رہا ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ گیا۔ گھر والے بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ ہے یا نہیں ہے، لیکن بلڈ پریشر وغیرہ اس کا انٹرنلی سب نارمل تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا زیادہ درد ہوتا ہے جسم میں اور اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اتنا درد اور اتنی تکلیف کی وجہ جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ جب وائرس ہمارے جسم میں آتا ہے تو یہ لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہمارے جسم میں آنے کے بعد تقسیم ہو جاتا ہے، ڈیوائڈ، ٹھک 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 ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، اور ہمارے جسم کا قوت مدافعتی سسٹم جو ہے، امیونٹی سسٹم، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور وہ ان وائرس کو کل کرنے کے، انہیں گرپ کرنے کے، ان کو کنٹرول کرنے کے اس میں لگ جاتا ہے کام میں، جس میں اینٹی باڈیز بنتی ہیں۔ اینٹی باڈیز جو یہ ایمیونوگلوبولن ایک پروٹین ہوتی ہے، وہی ان بیکٹیریاز کو، وائرسز کو یہ پکڑتی ہیں۔ ان ایمیونوگلوبولن کے دو نام ہوتے ہیں، آئی جی جی اور آئی جی ایم، یہ پھر ان وائرس کو پکڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک اور مدافعتی سسٹم اٹھ جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں سائٹوکینز، انٹرلیوکینز فیکٹر نکلتے ہیں، ٹیومر نیکروسس فیکٹر نکلتے ہیں، اور مزید بے شمار کیمیکل جسم سے نکلتے ہیں ان وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان وائرس کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے جوائنٹ کو، ہماری بون کو، ہمارے مسلز کو بھی ڈیمیج کر دیتے ہیں، ان میں بھی انفلیمیشن ہو جاتی ہے، اور ہمارے اعصابی نظام پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں، جس کی بنا پہ ہمیں کمزوری اور نکاہت پن آ جاتا ہے۔ ہوتا کیوں ہے یہ؟ ایک گھر سے 4-4 5-5 افراد جب چکن گونیا کے آ جاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے لگ رہا ہے، اور جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس طرح سے ہوا سے اڑ کے نہیں لگتا، بلکہ یہ ایک مچھر ہے جسے کہتے ہیں ایڈیز ایجپٹائی۔ جی ہاں، یہ وہی مچھر ہے جس سے ڈینگی ہوتا ہے، اسی مچھر کے ذریعے یہ وائرس ہمارے جسم میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ جب وہ مادہ مچھر ہمارا بلڈ سک کرتی ہے، ہمیں کاٹتی ہے، تو اپنے لعاب کے ذریعے وائرس ہمارے جسم میں منتقل کر دیتی ہے۔ کچھ مریض تو آ کر یہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب اب چکن بھی نہیں کھایا میں، جب انہیں بتایا کہ بھئی آپ کو چکن گونیا لگ رہا ہے، تو بولے ڈاکٹر صاحب ہم کہہ رہے تھے نا کہ چکن میں بیماری آ رہی ہے، چکن میں بیماری آ رہی ہے، تو ہمارے تو پورے اس میں رشتہ داروں میں سب میں یہ کہ چکن سے ہو رہی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چکن مرغی کے گوشت سے یہ بیماری لگ رہی ہے، حالانکہ صحیح جو اس کا تلفظ ہے، پروناؤنسیشن، وہ چکن گونیا نہیں ہے،
بلکہ چکن گنیا ہے. یہ اس وائرس کا نام ہی ہے. اس میں چکن کا اور مرغی کا کوئی تعلق نہیں ہے. بچاؤ اس میں یہی ہے کہ اگر آپ اس مچھر سے بچ جاتے ہیں تو آپ چکن گنیا سے بچ جاتے ہیں. مچھر سے بچاؤ کے بارے میں ہم اپنے ملیریا کی ویڈیو میں آپ سے یہ انفارمیشن شیئر کر چکے تھے کہ بھئی کس طریقے سے ہم مچھروں سے بچ سکتے ہیں. گھر سے باہر کس طرح بچ سکتے ہیں، گھر کے اندر کس طرح بچ سکتے ہیں. کچھ مریض آتے ہیں ہمارے پاس کہ ڈاکٹر صاحب کچھ ٹیسٹ کرا لیں ہمارے، ہم بڑے تشویش میں، تاکہ ہمارے دل کو اطمینان ہو جائے کہ یہ کیا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ان کے ٹیسٹ بھی کرا لینے چاہیے، اور ڈاکٹر کو ویسے بھی تشخیص کر لینی چاہیے اس سلسلے میں کہ بھئی یہ چکن گونیا ہی ہے، چکن گونیا ہی ہے، یا یہ ڈینگی وغیرہ تو نہیں ہے. کیونکہ کچھ مریضوں میں جو ہے وہ ڈینگی بھی رپورٹ ہوا ہے، ان کے پلیٹلیٹ کم ہوئے. ڈینگی میں یہ ہے کہ اس میں بخار جو ہے وہ 4-5 دن رہتا ہے. جوائنٹ پین بھی اسی طرح ہوتا ہے، کمزوری بھی ہو جاتی ہے، پٹھوں میں درد بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں پلیٹلیٹ گر جاتے ہیں، پلیٹلیٹ کم ہو جاتے ہیں. جبکہ چکن گونیا میں پلیٹلیٹ کم نہیں ہوتے. تکلیف کتنے دن رہتی ہے چکن گونیا کی؟ بخار تو 2 دن 3 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، زیادہ زیادہ 4 دن میں. لیکن جوائنٹ میں سویلنگ، جوڑوں میں سوجن، وہ 1 مہینے تک بھی میں نے دیکھا مریضوں کے ساتھ رہتی ہے. جسم میں درد وہ کئی مہینوں تک بھی رپورٹ ہوئے ہیں. 1 مہینے سے زیادہ بھی جسم میں درد رہا ہے، جوڑوں میں درد رہا ہے، جس کے لیے وہ مستقل کچھ دوائیں انہیں کھانا پڑتی ہیں. ملٹی وائٹامن، کیلشیم، وائٹامن سی، وائٹامن ڈی، یہ چیزیں ہیلپ فل ہو سکتی ہیں کسی بھی وائرس سے نمٹنے کے لیے اور اپنی باڈی کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے. تو وائٹامن کا استعمال کر لینا چاہیے. درد دور کرنے والی دوائی جو ہے وہ اس میں لینا چاہیے. درد تو دور کرنا ہے، اگر درد دور نہیں کریں گے تو پھر کیسے گزارا ہوگا. درد دور کرنے والی دوائی اس میں اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری بھی استعمال کر سکتے ہیں. میں تو کرتا ہوں اس میں، تاکہ اس کی سویلنگ اور انفلیمیشن سبسائڈ ہو جائے. اور نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری میڈیسن بھی دی جاتی ہے. اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری میڈیسن جو ہے وہ اثر تو جادوئی رکھتی ہیں، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں. ڈاکٹر بڑی احتیاط سے یہ دوائیں دیتے ہیں. تو آپ سیلف میڈیکیشن کا شکار مت ہوئیے گا، خود اپنے طور پہ اپنا علاج مت کیجیے گا، اور نہ ہی کسی کو دوائیں تجویز کیجیے گا. کیونکہ ڈاکٹر جب کوئی دوائی تجویز کرتا ہے تو وہ اس کا کڈنی فنکشن، بلڈ پریشر، اس کا عمر کتنی ہے، اس کی صحت کتنی ہے، اور مزید اس کو کتنی پاور میں دوا دینی ہے، وہ تمام حساب لگا کے آپ کو دوا تجویز کرتے ہیں. تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ اپنی دوا کو جاری رکھیے. تو چکن گونیا جب آپ کو ہو جائے، زیادہ پریشان نہ ہو، 1 ہفتہ 10 دن کی چھٹی لے لیں. ہمارے یہاں چھٹی کرنا بعض لوگ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو چھٹی کی ایڈوائس دینا. بڑی لازمی سروسز کرتے ہیں، بڑا مشکل سے انہیں نوکری ملتی ہے، انہیں یہی خطرہ رہتا ہے کہ ہماری جاب نہ ختم ہو جائے. تو کچھ دن صبر کر لیں، بڑے اطمینان سے اس ٹائم کو گزار لیجئے. فروٹ کا استعمال کریں، پانی کا استعمال کریں، جوس کا استعمال کریں، اچھی غذا لے لیجئے. زیادہ پرہیز کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس آتے مریض پاپے، چائے، ڈبل روٹی بمشکل کھا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھوک نہیں لگ رہی، کھایا نہیں جا رہا. تو اتنے بد ذائقہ کھانے انہیں دیے جاتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں، کھایا ہی نہیں جاتا. جب میں ان کے پرہیز ختم کر دیتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں بھائی کھا لیں، آپ چکن سینڈوچ کھا لیں، بریانی کھائیں، پلاؤ کھائیں، جو کھانا اچھا لگتا ہے کھا لیجئے تھوڑا تھوڑا. تو ان کی متلی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، کھانا بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی اس میں بگڑنے کی بات نہیں ہے. کیونکہ اس میں معدے اور ہاتھوں پہ بھی سوجن ہو جاتی ہے، تو الٹی اور متلی کی کیفیت بھی ہوتی ہے. تو الٹی، متلی اور معدے کی تیزابیت کی دوا بھی آپ لے سکتے ہیں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق. تو کہنے کا مقصد یہی تھا کہ چکن گونیا مچھر سے ہوتا ہے، مچھر سے بچ جائیں، چکن گونیا سے بچ جائیں گے. باقی درد، سوجن کچھ عرصے رہے گا، پھر چلا جائے گا، آپ نارمل لائف میں آ جائیں گے. پلیٹلیٹ ڈینگی میں گرتے ہیں، اس میں نہیں گرتے. مچھر ایک ہی ہے دونوں کا. چکن گونیا سے متعلق آج ہم آپ سے اتنی بات کریں گے. اس سے پہلے ہم ہیٹ اسٹروک پر بات کر چکے ہیں. آئندہ ہم بات کریں گے بخار پر، کہ بخار میں ہم کس طریقے سے ڈائگنوز کرتے ہیں. کیا یہ ٹائیفائڈ کا بخار ہے، چکن گونیا کا ہے، ملیریا کا ہے، یا ڈینگی کا ہے، تو یا کسی اور وجہ سے ہے. کہ بخار اچھا ہے یا برا ہے، بخار بذات خود ہے کیا. تو اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں.
اللہ حافظ.